بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا شیب ابی طالب کا واقعہ، جس میں مسلمانوں کے ساتھ قریش نے بالکل مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو تھا، اور اس طرح سے یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک رہا تھا۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو عہد نامہ تھا، جو انہوں نے کعبہ میں لٹکا دیا تھا، اس کو انہوں نے اس کو دیمک کھا گئی تھی، اور پورا جو عہد نامہ تھا پورا ختم ہو گیا تھا، اور اس پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام رہ گیا تھا۔ اس طرح سے عہد نامہ یہ چاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جو مسلمان ہیں جو درہ میں تھے وہ سب باہر آ گئے۔ اب یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دوران مسلمانوں نے پتوں سے بھی گزارا کیا، مختلف چیزوں سے گزارا کیا، کیونکہ کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب ان کے پاس اب یہ لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، تو اسی وجہ سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی آزمائش آئی، اور ایک کے بعد ایک آزمائش آئی، اور اس سے بھی بڑی آئی۔ اور اب کیا ہوا کہ کچھ ہی مہینے گزرے، تقریباً 6 ماہ گزرے تھے اس شیب ابی طالب کے واقعے کو، کہ ابو طالب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، اور ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہو گئی، کیونکہ کمزوری ہو گئی تھی ان کے اندر، صرف کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ موجود نہیں تھا، وہ جو کچھ ان کو ملتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ اب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، یہاں تک کہ اب قریش کو ڈر لگا، ان کو اندیشہ ہوا کہ آپ ابو طالب جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، تاکہ کیونکہ اگر ہم نے موت کے بعد اگر ہم نے ان کو تنگ کیا تو ستایا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کے بعد، تو جو اہل عرب ہیں وہ تانے دیں گے کہ زندگی میں ابو طالب کی زندگی میں تو انہوں نے کچھ نہ کہا، ان کے اندر تو ہمت ہی نہیں ہوئی، اور اب جب چچا کی وفات ہو گئی ہے تو اب یہ لوگ شیر بن گئے ہیں اور اب اس طرح سے ستا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابو طالب کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک فیصلہ کروا لیتے ہیں، دو ٹوک کے ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر اب وہ اسی غرض سے ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب اس وقت بالکل وفات کے قریب تھے، کچھ ہی دن باقی تھے ان کی وفات کو، اور بستر مرگ پر تھے۔ تو اسی وقت قریش کے کچھ سردار آئے، اور انہوں نے وہ ابو طالب کے پاس آئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا اس کی، تو ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے اس سے آپ بے خبر نہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کا کتنا احترام کرتے ہیں، آپ کی کتنی رسپیکٹ ہے ہمارے دل میں، اس کو آپ بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ سردار تھے، ان کی بات کو مانا جاتا تھا، سب ان کی بات کو بہت مانتے تھے۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا مقام ہے، یہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کتنا آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، کتنا ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہماری تمنا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں اور اس سے کہہ دیں کہ نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے اور نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں، یعنی نہ وہ ہمیں تنگ کرے نہ ہم اس کو تنگ کریں گے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ اب لہٰذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا، وہ قریش ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ سنا کہ ابو طالب نے سب کچھ بتایا کہ قریش یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہ تم ان کو کچھ کہو اور نہ یہ تمہیں کچھ کہیں گے۔ تو لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ سنا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں، ایک کلمہ کہہ دیں، اس کے بعد پوری زندگی آپ لوگ کو نہیں تنگ کروں گا، صرف آپ لوگ ایک کلمہ کہتے ہیں۔ اس پر قریش بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک کلمہ تو ہم فوراً سے کہہ دیں گے، تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، تو فوراً سے انہوں نے کہا کہ جلدی بتاؤ ہم کہہ دیں وہ، تاکہ تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہیں لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، پھر میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کبھی کسی چیز سے روکوں گا نہیں، اور آپ کو کبھی نہیں چھیڑوں گا۔ تو اس پر اب جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس پر ان کو اتنا زیادہ غصہ آیا، اور یہ فوراً سے کھڑے ہو کر واپس چلے گئے، اور یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ اس نے تو سارے معبودوں کی جگہ پر صرف ایک معبود کو بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی یہ تو ہماری بات نہیں مانے گا، لہٰذا اس کے ساتھ اب جو کرنا ہے ہم کریں گے، کیونکہ اس نے ہماری بات نہیں مانی، کیونکہ ابھی بھی اپنی اسی بات پر اڑا ہوا ہے، لہٰذا اب ہم جو چاہیں اس کے ساتھ اب ہم کریں۔ تو
اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ وہ لوگ کہہ کر چلے گئے. اب اس کے بعد ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بہت زیادہ، اب وہ لوگ تو یہ کہہ کر چلے گئے لیکن اس کے بعد اب ان کا مرض بڑھتا گیا اور وہ اور زیادہ مزید بیمار ہو گئے. اب کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابو طالب کے پاس آئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں بھی اس وقت موجود تھے. اب آپ صلی اللہ ابو جہل جو تھے یہ بالکل آخری سانس لے رہے تھے، یعنی بالکل چند ہی لمحات باقی تھے کہ وہ ابھی ان کی وفات ہو جانی تھی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ بالکل آخری سانس لے رہے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، یعنی آپ کی سفارش کروں گا. آپ کیا کریں، صرف ایک کلمہ کہہ دیں تو اس سے ذریعے سے میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو لیکن جب انہوں نے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں بھی پاس بیٹھے تھے، اب انہوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے فوراً سے کہا کہ ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے، یعنی اب عبد المطلب کی دین سے پھر جاؤ گے، کیونکہ پوری زندگی تم نے عبد المطلب کے دین پر گزاری اور اب آخری وقت میں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے، بھتیجے کی بات مان لو گے، کتنی عجیب بات ہے. تو اس پر انہوں نے ورگلاتے رہے اس طرح سے ابو طالب کو، اور آخر کار ابو طالب یہی کہتے ہوئے مر گئے کہ عبد المطلب کی ملت پر، یعنی میں عبد المطلب کے ہی دین پر رہوں گا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس طرح سے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں روکیں گے میں آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو بخش دے، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس پر پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا. ایک تو وفات کا غم، کیونکہ ابو طالب ہمیشہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر مشکل میں، پھر حتیٰ کہ شب ابی طالب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حالانکہ تمام مشرکین ان کے ساتھ نہیں تھے، صرف وہی مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس درہ میں صرف وہی موجود تھے. لیکن ابو طالب نے حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. پھر جب قریش آگے مطالبے کرتے کہ آپ بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، تو اس پر بھی وہ کہتے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو چاہے کرنا ہے کرو، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا. تو اس طرح سے انہوں نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. لیکن اب جب وفات کے وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا. ایک تو ان کی وفات کا بھی بہت زیادہ غم تھا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا، اب بہت بڑی سپورٹ جو تھی وہ چلی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس چیز کا غم بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھایا جا رہا تھا. تو اس موقع پر دو آیتیں، ایک سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی اور سورہ قصص کی ایک آیت نازل ہوئی. کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کانا لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. سورہ توبہ میں ہے کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنم ہے. یعنی اب آپ کے لیے درست بات نہیں ہے کہ آپ وہ مشرک مر گئے ہیں تو اب آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ اب واضح ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو اسی وجہ سے ابو طالب کو، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، تو صرف اس وجہ سے ان کو جہنم کا سب سے کم جو عذاب ہے وہ دیا جائے گا. اور اسی موقع پر ایک اور آیت نازل ہوئی سورہ قصص کی کہ انک لا تہدی من احببت، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت دیں، یعنی ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کو کر رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، لہٰذا آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، آپ اس پر غم نہ کھائیں. تو اس طرح سے ابو طالب کی وفات ہوگی اور یہ رمضان کے مہینے میں ہو، یعنی جو شب ابی طالب کا واقعہ ہوا اس کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا. جب وہ لوگ باہر آئے، عہد نامہ چاک ہو گیا، اب اس کے 6 ماہ بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی. اب ابھی تو ابو طالب اس طرح سے فوت ہو گئے. اب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسلام سے نکلے نہیں تھے کہ ایک اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کو بالکل چیر دیا. اور وہ سانحہ کیا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات. اب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی فوت ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ
ان کی وفات ابو طالب کے یا تو 2 مہینے بعد ہوئی یا 3 دن بعد ان کی بھی وفات ہوگی، کیونکہ جو شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو کمزوری ہو گئی تھی، کیونکہ کھانے کے لیے انہوں نے جو کچھ ان کو ملتا تھا، چمڑا ملتا تھا، پتے ملتے تھے، یہ سب کچھ کھا جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو کمزوری تھی وہ بالکل ان کے اندر ترس گئی تھی، اور اس وجہ سے ان کی ابو طالب کی اسی وجہ سے جلدی وفات ہوگی، پھر اب ان کی بھی فوراً ہی اس واقعے کے بعد وفات ہوگی۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اب آپ وسلم کو اس چیز کا بہت زیادہ غم ہوا، ابھی ابو طالب کے غم سے نکلے نہیں تھے کہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی وفات ہوگی، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔ جب سب نے انکار کیا تھا تو یہ اس وقت ایمان لائی تھی، اور اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں وہ ایمان لا رہی ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ پھر جس طرح سے جب وحی اترتی تو جس طرح سے ہمت بڑھاتی، پھر مشکلات میں جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارچر کرتے تو اس وقت بھی اب وہ صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی وہ صبر کریں، اور اس طرح سے وہ ہمت بڑھاتی، حوصلہ بڑھاتی۔ اب اتنی بڑی جو سپورٹ تھی، اب یہ ایموشنلی سپورٹ کر رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مال کے ذریعے سے بھی کر رہی تھیں اور اس طرح سے بھی کر رہی تھی۔ تو اب ان کی بھی وفات ہوگی، اس چیز کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کہ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا کرتے تھے، اور میں جلس ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ یعنی ان کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور کسی بیوی سے نہیں ہوئی تھی، اور پھر مشکلات میں ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اس وجہ سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا غم ہوا۔ پھر ان کی فضیلت میں اتنا زیادہ آتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سنسیئر تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہمیشہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ یہ ابھی خدیجہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کچھ کھانا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کو سلام دیجیے اور ان کو خوشخبری دیجیے، اور ان کو جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ کوئی تھکان ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ جا رہی تھی تو اس پر، اور پھر وہ ان کی جو سپورٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اس پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام دیجیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سلام بھیجا ہے، اور پھر ان کو جنت میں ایک محل کی بھی خوشخبری دے دیجیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سنسیئر تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اتنی بڑی سپورٹ یہی ختم ہوگی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا، اس وجہ سے ایک کے بعد ایک غم آیا، کیونکہ ابھی وہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی، اس وجہ سے بہت زیادہ غم ہوا، ایک کے بعد ایک غم آیا، اس وجہ سے پھر اسی سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال، ایک کے بعد ایک غم آتا جا رہا تھا۔ تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوگی اس طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب تو میدان خالی تھا، کیونکہ اب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے یہ لوگ ابو طالب کی وجہ سے کچھ رک جاتے تھے، کچھ لحاظ کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن اب تو ابو طالب فوت ہو گئے ہیں، اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئی، اب مین سپورٹس تو چلی گئی ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے تھے، تو اس طرح سے اب میدان بالکل خالی تھا، یعنی اب قریش کے لیے راستہ بہت آسان تھا کہ وہ کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارچر کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو ابو طالب رہے نہیں، اب انہوں نے اپنے ظلم اور ستم میں مزید بڑھ گئے، اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سے ستانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے اتنا ستایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ان کی وفات کے بعد ایک مرتبہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بدبخت کو شرارت سوچی
اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکری کی اوجڑی لا کر ڈال دی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اب آپ بہت زیادہ غمگین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا سوائے بس اتنا کہا کہ عالم ناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا اور کوئی بس صرف اتنا کہا کہ یہ کیسا سلوک ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے, ایک آدمی وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مٹی ڈال دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی حال میں گھر آئے کہ مٹی سر پر پڑی ہوئی ہے. تو اب فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا وہ بھاگتی ہوئی پانی لائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھونے لگی. تو اب وہ پانی گرا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ رو رہی تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسلی دی کہ رو نہیں بیٹی, رو نہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی ضرور مدد کرے گا. یعنی اب وہ بہت زیادہ سب کے سامنے ان کو ٹارچر کرنے لگے تھے کیونکہ اب ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, اب کوئی روکنے والا نہیں ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اکیلے ہیں. تو اس طرح سے راستہ بالکل صاف تھا اور ظلم بھی مزید ان کا بڑھتا جا رہا تھا. لہٰذا اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید انہوں نے ٹارچر بڑھا دیا. بہت زیادہ وہ ٹارچر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب صحابہ نے یہ سب کچھ دیکھا, صحابہ یہ سب دیکھتے تو بہت زیادہ غمگین ہوتے اور لیکن پھر بھی وہ صبر کرتے کیونکہ ان کو امید تھی کہ انشاءاللہ ایک دن پتہ آئے گی. پھر جو مسلمان عورتیں تھیں ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی صبر کرتی. اب ایک ساتھ کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل تنہا ہو گئے. جو مین سپورٹس تھیں وہ تو فوت ہو گئی, ختم ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے. لہٰذا اب ایک دن کیا ہوا, ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ حضرت عثمان بن مظعون یہ ایک صحابی تھے, یہ ان کی بیوی تھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے, کیونکہ اب کوئی حضرت خدیجہ جیسی نہیں, یعنی اب آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی تو کوئی نہیں مل سکتی, یعنی ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, لیکن ان کے علاوہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں تاکہ کچھ تو دل کا غم ہے وہ ہلکا ہو جائے, کچھ سکون مل جائے گا آپ کو, کوئی سپورٹ مل جائے گی آپ کو. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی جگہ نہیں لے سکتا, لیکن آپ کسی اور سے شادی کر لیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس کی طرف اشارہ کری ہو, یعنی کون ہے تمہاری نظر میں. تو اس پر حضرت خولہ نے کہا کہ کنواری بھی مل سکتی ہے اور شادی شدہ بھی, یعنی دونوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری کون, تو اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ پر سب سے زیادہ حق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا ہے, کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ بیٹی کا ہے, کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ سنسیئر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ آپ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا ہے, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر جو شادی شدہ ہے یعنی جو بیوہ ہے وہ کون ہے. اس پر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ وہ بولیں گے زما کی بیٹی سودا بنت زما, اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں اور تمام باتیں بڑی خوشی سے تسلیم کرتی تھیں. لیکن جب حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی, جو مہاجرین تھے حبشہ میں جنہوں نے ہجرت کی تھی, ان میں ان کے بھی شوہر تھے. اب جب یہ ان کے شوہر حبشہ سے واپس آئے مکہ میں تو ان کی شوہر کی مکہ میں وفات ہوئی, لہٰذا وہ بھی اکیلی تھی. تو اب انہوں نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت سودا کا بھی رشتہ آپ سے شادی ہو سکتی ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا دونوں سے جاؤ اور دونوں سے بات کرو میرے رشتے کے لیے. اس پر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ وہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں. تو اس پر جب سودا رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے, کیونکہ وہ تو ایمان لائی ہوئی تھی, ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور فوراً سے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں پہلے میرے والد سے بات کیجیے, یعنی ان سے پوچھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں, یعنی میری طرف سے تو ہاں ہے. تو پھر وہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت سودا کے والد کے پاس آئیں اور ان کے پاس ان کو بھی سب کچھ بتایا, تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً سے وہ راضی ہو گئی ان کی شادی میں. اور پھر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد رومان کے پاس آئیں اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. آپ حضرت عائشہ کے والد کا نام ابو بکر تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا, اور والدہ کا نام رومان تھا. اب یہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ یہ رومان کے پاس آئیں اور وہاں پر آ کر انہوں نے ان سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو, تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر رومان بہت زیادہ خوش ہوئیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ ابو بکر کو آنے دو تو میں ان سے پوچھتی ہوں پھر تمہیں بتاتی ہوں. تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے, تو فوراً سے تیار ہو گئی اس طرح سے.
دونوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. تو اس طرح سے حضرت خولا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کروا دی. ابھی صرف دونوں کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی صرف حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی ہوئی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بھی چھوٹی تھیں, تو اس کے کچھ سال بعد تقریباً 3 سال بعد ان کی رخصتی ہوئی, کیونکہ اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی. اب اس طرح سے آپ صلی اللہ اب حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہوا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ مل گئی, یعنی تسلی دینے کے لیے کچھ کوئی آپ کے پاس آ گیا. اب اس کے بعد دوسری طرف مشرکین, اب وہ تو بالکل تیار تھے, وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ان کا ظلم اس میں بالکل زور پر تھا, کیونکہ اب تو ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی. لہٰذا قریش نے عہد کیا, انہوں نے وعدہ کیا کہ اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں. کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابو طالب کے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے کہتے کہ نہ وہ ہمیں چھیڑیں نہ ہم ان کو چھیڑیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. تو اس پر ان کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا, اور پھر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. لہٰذا اب تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اب تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ستاتے رہیں گے جب تک کہ وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں, یا ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگ نہ جائیں, اور ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رکھیں گے, اور جب تک کہ وہ بھی اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں اور پھر آبائی دین کو نہ اپنا لیں. یعنی جب ہم صحابہ کو بھی اسی طرح سے ٹارچر کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے ٹارچر کریں گے, تاکہ وہ بالکل اس دین سے باز آ جائیں اور اس دین کو چھوڑ دیں اور ہمتیں ان کی پست ہو جائیں. لہٰذا اب نبوت کا 10واں سال تھا اور شوال کا مہینہ تھا, یعنی ابھی ایک ہی مہینہ ہوا تھا یا کچھ ہی دن ہوئے تھے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوا. اب جو ان کی سختیاں تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی, اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے, ان کے ظلم سے تنگ آ گئے, اور اب صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب جا کر طائف جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی لک چیک کرتے ہیں, یعنی شاید وہاں سے کچھ مدد مل جائے, تو اب طائف کی طرف چلتے ہیں. اب طائف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ارادہ کیا کیونکہ طائف جو ہے مکہ کے کچھ قریب ہے, یعنی اگر پیدل چلے تو اس وقت 1 یا 2 دن کا راستہ تھا, کیونکہ طائف جو ہے پہاڑیوں کے اوپر ہے, اونچائی پر ہے, اور اگر گاڑی میں تو 1-2 گھنٹے کا, لیکن پیدل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئی تو وہ 1 یا 2 دن کا سفر تھا, وہ 1-1.5 دن کا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر طائف کی طرف روانہ ہوئے, اور صاحب بہت زیادہ بے چین تھے, اور آپ صلی اسی وجہ سے گئے وہاں پر تاکہ شاید کچھ وہاں سے کچھ مدد مل جائے, اور وہاں پہ کچھ میں اطمینان سے کچھ سانس لے سکوں اور دعوت بھی کر سکوں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو معاملہ تو بالکل ہی الٹا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے مدد لینے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا. اب کیا ہوا, مدد کرنا تو دور کی بات, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ٹھہرانا بھی گوارا نہیں کیا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ اتنی ہٹ درمی سے انہوں نے نبوت کا انکار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو فوراً سے جھٹلا دیا, اور بڑی ہی بے شرمی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ پھیر لیا اپنا. اور اس کی وجہ کیا تھی, کیونکہ جو طائف ہے وہ اس میں کیونکہ ان کو بھی اسی طرح قریش کی طرح اسلام سے ڈر تھا, خطرہ تھا, کیونکہ جو طائف تھا اس کی آب و ہوا بہت اچھی تھی, اور پھر زمین بھی اس کی بہت زیادہ پھلدار تھی, بہت پھل دیتی تھی. تو قریش کے کئی لوگوں کے باغات طائف میں تھے, اور جو سردار تھے وہ بھی گرمیوں کے موسم میں یا اکثر وہ وہاں پر رہنے آیا کرتے تھے, اپنی گرمیاں وہاں طائف میں گزارا کرتے تھے. اور عرب کا جو مشہور بت لات وہ بھی وہیں پر طائف میں تھا, تو لہٰذا اور جو لوگ تھے وہ ہمیشہ ہر وقت زیارت کے لیے آیا جا کرتے تھے, اور پھر تجارت کی غرض سے پھر ان کا لین دین بھی تھا آپس میں قریش کے ساتھ, تو ان کی قریش کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے سوچا کہ اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے امان دے دی اور ان کا دین ہم نے قبول کر لیا, تو پھر تو قریش ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے, اور پھر تو ہماری ساری مقبولیت اور حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی, اور قریش اور بالکل ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے, کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا. لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتے ہیں تاکہ کوئی ہم برباد ہی نہ کرے. لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً سے انکار کر دیا, اور انہوں نے اپنے پاس بھی رکھنا نہیں چاہا, یعنی انہوں نے کہا کہ آپ بس ہمارے یہاں سے نکل جائیں. تو لہٰذا اب کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا, پھر انہوں نے فوراً سے انکار کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ اب تو جو طائف میں سارا ہوا ہے کہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا,
تو اب اگر طائف کا یہ واقعہ اگر مشرکین کو پتہ چل گیا، قریش کو پتہ چل گیا، تو اب وہ تو بہت زیادہ مذاق اڑائیں گے، اور پھر اس طرح سے ان کی ہمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گے، اور وہ ظلم میں مزید بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگے، تو ثقیف یعنی سب بنو ہاشم میں قبیلہ تھا، تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا ثقیف، بنو ثقیف، اب وہ یہ بھی طائف کا ایک قبیلہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے سردار کے پاس گئے، اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے پاس کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، یعنی تم لوگوں نے مجھے جھٹلا تو دیا ہے، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھنا، یعنی جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے اس کو قریش کے سامنے نہ بتانا، اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا، یعنی کسی کو مت بتانا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ رویہ کیا۔ اب بات تو نہیں مانی، لیکن اس کو آپ پوشیدہ بھی رکھنا۔ لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا، اور انہوں نے سب کچھ قریش کو بتا دیا۔ اور پھر یہی نہیں، اب انہوں نے طائف کے بازاریوں اور جو ان کے لوگ تھے، عام جو لوگ تھے، انہوں نے سب کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور انہوں نے اس پر ابھارا کہ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے گلیوں کے سائڈوں پہ انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا، کھڑا کر دیا، اور اس طرح سے وہ جو تمام لوگ تھے وہ بہت بے دردی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو جاتے، تو پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، لیکن جو ان ظالموں پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ترس نہ آتا، اور وہ ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کھڑا کر دیتے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلنے لگتے، اور یہ لوگ پھر ان پیچھے سے پتھر برسانے لگتے اور پتھر پھینکنا شروع کر دیتے، اور پھر ساتھ گالیاں بھی دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تالیاں بھی یہ لوگ ساتھ بجا رہے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے، اس طرح سے انہوں نے پتھر بھی برسائے، ساتھ گالیاں بھی دیں، تالیاں بھی بجانا شروع کر دی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی موجود تھے، اور وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے بچا رہے ہیں، کیونکہ چاروں طرف ہر طرف سے آگے پیچھے سے انہوں نے جو قریش کے جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے گھیرا ہوا تھا اور پتھر برسا رہے تھے۔ اب یہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بچا نہیں پا رہے تھے، وہ اکیلے تھے، اس وجہ سے ان کو بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں، سر پر بہت زیادہ زخم ہوئے، وہ بھی خون میں نہائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت زیادہ برا حال تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی کے بالکل، جو اس بستی تھی اس کے بالکل کنارے میں پہنچ گئے، اور اب لوگ واپس چلے گئے اپنے گھروں میں۔ اب وہاں پر ایک بہت بڑا باغ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر گئے، اور ایک دیوار تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اس کے اوپر ایک درخت تھا، اس کے سائے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس وقت آپ سے بہت زیادہ غمگین تھے کہ قریش نے، طائف کے لوگوں نے کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد مانگنے گئے تھے، اور انہوں نے تو بہت زیادہ، اور حتیٰ کہ ظلم بھی کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر بھی برسائے ہیں، تو اب آپ ان کو بہت زیادہ غمگین تھے، اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ نے بہت زیادہ غمگین تھے اور پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وکیلت حیلتی وہوان علی الناس، اے اللہ میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقوفی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، یعنی میں بھی کمزور ہوں، تو میرا رب ہے، الا ما تقولنی الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دے کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو، یعنی آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، ان کے جو مجھ پر قابو پا رہے ہیں، اور جو میری بات تک ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جو بہت زیادہ تکبر کر رہے ہیں اور میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی بس مجھے صرف اس چیز کی فکر ہے کہ کہیں آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہیں، کہ جس وجہ سے مجھ پر اتنا زیادہ طائف والوں نے ظلم کیا، اگر آپ میرے سے راضی ہیں، میرے سے ناراض نہیں ہیں، تو پھر مجھے اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں جو کچھ طائف کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے، ولیکن عافیتک اوسعلی، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے، یعنی اگر آپ ناراض نہیں ہیں، آپ راضی ہیں مجھ سے،
تو مجھے کوئی اس چیز کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت لہ الظلمات والصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دونوں جہاں کا نظام ہے۔ یعنی میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے سے راضی ہیں تو میں آپ کی عافیت چاہتا ہوں، آپ میرے کی رضامندی چاہتا ہوں، اور اگر آپ میرے سے راضی ہیں تو پھر مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قریش طائف والوں نے میرے ساتھ کیا کیا، بس میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب ہو یا تو مجھ سے روٹ جائے۔ میں اس چیز سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر کہیں آپ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں، آپ کی ناراضگی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ لقل اتبا حتی ترضا، جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منائے جانا ناگزیر ہے، یعنی جب تک آپ میرے سے راضی نہیں ہو جائیں گے میں آپ کو مناتا رہوں گا، بس آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیں۔ ولا حول ولا قوت الا بک، ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں، یعنی اب اس میں آپ کی تدبیر ہوگی کہ کیوں آپ نے طائف کے حوالے مجھے کیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں، بس آپ میرے سے راضی ہو جائیں۔ تدبیریں تو ساری آپ ہی ہیں، آپ بہترین جانتے ہیں مجھ سے، لہٰذا بس آپ میرے سے راضی ہو جائیں۔ یعنی مقصد صرف کیا ہے، فکر میری کیا ہے کہ آپ بس راضی ہو جائیں، آپ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں سگے بھائی تھے، عتبہ اور شیبہ، ان دونوں کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ دونوں ہی سارا منظر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، سارا جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے طائف کے لوگوں نے جو اس قوم کے گنڈے تھے انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں نہائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، تو یہ سارا کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ ترس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے فوراً سے اپنا ایک عیسائی غلام اس کو بلایا اور اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ عداس باغ سے انگور توڑو، انگور کا ایک خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے دو اور کہو کہ اسے کھا لیں۔ یعنی ان کو بہت زیادہ ترس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے یہ انگور لے کر جاؤ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کہ کچھ کھا لیں گے۔ تو اس پر عداس نے حکم کی تعمیل کی اور اس نے وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انگور رکھے اور پھر اس نے کہا کہ آپ سے کھا لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ تو اب وہ عداس بہت زیادہ حیران ہوا کہ کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس پر اس نے فوراً سے کہا کہ خدا کی قسم یہاں تو کبھی کسی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا، یعنی اس علاقے میں تو لوگ اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں کہتے جو ابھی آپ نے بولا ہے بسم اللہ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ تم کس علاقے سے اور تمہارا دین کیا ہے، تو اس پر اس نے جواب دیا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں اور میرا نام عداس ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یونس بن متا کی بستی کے وہ تو بڑے نیک آدمی تھے، اب یہ جو اب اس پورے بستی میں صرف یہ ایک عیسائی تھا عداس، پوری بستی میں صرف یہ ایک عیسائی تھا عداس، اور یہ جانتا تھا انبیاء کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، اور اس کو نالج بھی تھا انجیل کے بارے میں۔ تب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یونس بن متا کی بستی کے وہ جانتا تھا، تو فوراً سے اس کی حیرانی اور بڑھ گئی، اس نے فوراً سے کہا کہ آپ ایسے جان کے یونس بن متا کیا تھے، یعنی آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یونس میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ تو اس پر فوراً سے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ وہ میرے بھائی تھے اور میں بھی اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جہاں پر حضرت یونس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی تلاوت کی ان آیتوں کی، تو اس پر وہ بہت زیادہ بے قابو ہو گیا اور وہ فوراً سے اس میں وہ جھک گیا، یعنی وہ پہچان گیا تھا کہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں، وہ فوراً سے جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے، اور فوراً سے اس نے آپ نے سر کو چوما اور کہا کہ، اور اسے سن کر اور کہا جاتا ہے کہ اسی وقت اسلام لے آیا تھا، اس اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ادھر دور کھڑے ہوئے عقبہ اور شیبہ یہ دونوں دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ ہم نے تو اس کو انگور دے کر بھیجا تھا کہ وہ جا کر انگور دے، اور یہ تو جا کر دباؤں اور ہاتھ چوم رہا ہے۔ تو اس پر جیسے وہ واپس لوٹا عداس، تو ان دونوں نے فوراً سے پوچھا کہ تم اس آدمی کے ہاتھ کو کیوں چوم رہے تھے، ہم نے تو تمہیں انگور دے کر بھیجا تھا۔ تو اس پر عداس نے کہا کہ میں نے زمین میں کوئی اس سے بہترین کوئی آدمی نہیں دیکھا، یعنی اس نے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کو ایک نبی یہ بتا سکتے ہیں، یعنی وہ ایک نبی ہیں، واقعی وہ نبی ہیں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو انہوں نے جیسے یہ سنا
उत्बा और शीबा ने, उन्होंने फ़ौरन से कहा कि इसकी बातों में आकर कहीं अपना दीन ना छोड़ देना, और कि अपने क्योंकि जो तुम्हारा दीन है वो इससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसने इनकी बात ना मानी और उस वक्त इस्लाम ले आया। और कहा जाता है कि जब जंग बदर हुई तो उत्बा और शीबा इन दोनों ने उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश की कि तुम आओ और हमारे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ो, लेकिन इसने फ़ौरन से इनकार कर दिया था और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, यानी इसने उनका साथ नहीं दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग नहीं लड़ी थी। तो इस तरह से उत्बा और शीबा ये दोनों उस जंग में फौत हो गए, कत्ल हो गए थे, मारे गए थे, और ये दोनों भी इस्लाम नहीं लाए थे। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग से निकले, यानी अंगूर वगैरह खाए और उस बाग से अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और फिर अब आप सल्लम मक्का की तरफ बढ़े। और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जगह का नाम है करन मनाजिल, अब आप सल्लल्लाहु, ये कुछ ताइफ से कुछ दूर है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक बादल ने साया किया और जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत और एक पहाड़ों का फरिश्ता था उनके साथ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और कहा कि अल्लाह ताला ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इससे जो हुक्म चाहें करें। इसके बाद जो पहाड़ों का, यानी आप जो चाहते हैं, आप जो हुक्म देंगे वो करेगा, यानी पहाड़ों को इस पूरी बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान पीस देगा, तो आप बस हुक्म करें। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन से कहा कि नहीं, बल्कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी पुश्त में से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएगा। यानी अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इनकी नस्ल में से कोई ऐसी आगे नस्ल निकल आए, जो इन पुश्त में से कोई ऐसी नस्ल निकल आए जो आगे दीन पर, इस्लाम पर अमल करे। और आज पूरा ताइफ में इस्लाम है, हत्ता कि जिस जगह पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे वो आज मस्जिद है, और ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से है कि आज पूरे ताइफ में इस्लाम है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आप जो यहाँ, यानी अब उस मुकाम पर करन मनाजिल पर फरिश्ता आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं हो सकता है कि कुछ में से निकला। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अब ताइफ और मक्का के दरमियान एक जगह है नखला। अब नखला जो है ये बिल्कुल ताइफ और मक्का के दरमियान ये जगह है। अब आप चलते चलते थक गए बहुत ज़्यादा, तो वहीं पर आपसे आराम के लिए बैठ गए और रात काफ़ी गुजर गई और जब सन्नाटा हो गया और आप सब भी आराम कर चुके थे और अब आप बिल्कुल पुरसकून थे, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और बड़ी सुरीली आवाज़ में, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने लगे। अब इत्तेफाक से उस वक्त जिन्हों की एक जमात का वहाँ से गुजर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब क्या हुआ कि आप वसल्लम उधर से निकल आए, उस जगह से करन मनाजिल से निकल आए जहाँ पर फरिश्ता पहाड़ वाला आया था, लेकिन आप वसल्लम उसको इनकार कर दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और नखला के मकाम पर पहुंचे, और नखला जो है ये मक्का और ताइफ के बिल्कुल दरमियान में है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते जब यहाँ पर पहुंचे थे, आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए अब वहाँ पर कुछ देर के लिए ठहर गए और बहुत ज़्यादा रात भी गुजर गई और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आराम कर चुके थे और बिल्कुल पुरसकून थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और बहुत ही सुरीली आवाज़ में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अब इत्तेफाक से उस वक्त जिनों का एक गिरोह, एक जमात उस वक्त उधर से गुजरी। अब जब उन्होंने देखा कि इतनी खूबसूरत आवाज़ में कोई कलाम पढ़ा जा रहा है, अब उनके कानों में ये आवाज़ पड़ी तो वो तो खड़े हो गए सुनने के लिए। अब अल्लाह ताला के हुक्म से अब वो जमात भी ईमान ले आई और फिर जब वो वापस लौट कर अपनी कौम की तरफ आए तो उन्होंने कहा कि ये सूरे जिन में एक आयत है, इन्ना समीअना कुरआनन अजबन यहदी इला रुश्दी व आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। हमने एक अजीब कुरान सुना है, वो सीधा रास्ता दिखाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए हैं और हम हरगिज़ किसी को अपने रब का साजी नहीं ठहराएंगे, यानी वो ईमान ले आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के सन्नाटे में अभी कुरान पढ़ रहे थे और जिनों का ये गिरोह बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था और उन्होंने इसका असर किया, वो इस्लाम लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी को ये खबर नहीं हुई कि जिनों का गिरोह आया है, उन्होंने सुना है, वो इस्लाम ले आए हैं और अब वो अपनी कौम को भी जाकर उन्होंने इस्लाम की तबलीग की है और अब वो कौम भी इस्लाम ले आई है। तो अब अल्लाह ताला ने इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि वाइस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। और ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कोशिश की कि
اب وہ تو ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن جنوں کی پوری جماعت ایمان لے آئی ہے، اور اب وہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہی ہے، اور اس طرح سے پوری بستی وہ ایمان لے آئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں کہا کہ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن لیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے چپ کے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے نکل گئے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ طائف والوں نے تو آپ پر بات نہیں مانی، لیکن یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور یہ آگے جا کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اب ادھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور دوسری طرف جو قریش تھے ان کو طائف کا سارا معاجرہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ ان کو خبر ہو گئی، طائف والوں نے سب کچھ بتا دیا تھا ان کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی ہوئی، اور ثقیف کے لوگوں نے، یہ قبیلہ تھا طائف میں، ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور پھر انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر واپس آئے تو جب تک ان کو مار نہ لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب انہوں نے آپس میں کر لیا، اب کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کی جو ناکامی ہے، یعنی جب طائف کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بالکل پست ہو جائیں گے، اور جو ایک جوش تھا تبلیغ کا وہ بھی کچھ کم ہو گیا ہوگا، یعنی ختم ہی ہو گیا ہوگا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانا آسان ہو جائے گا، اس طرح سے ہم ان کا قتل کر دیں گے، کام ہی تمام کر دیں گے۔ اب یہ قریشی سازشیں کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ قریش کا پلان کر رہی ہے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے چلے اور مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ہیرا کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے کچھ لوگ ملے۔ اب انہوں نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس طرح سے قریش جو ہے وہ آپ کے قتل کی سازشیں کر رہی ہے، اور اس طرح اور منصوبے بنا رہی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم جاؤ قریش کے پاس، تم کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ تم میرا پیغام ان کے پاس جاؤ گے، پہنچاؤ گے۔ تو اس پر اس آدمی نے کہا، ان میں سے کسی ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور اس کو کہا کہ تم جاؤ قریش کو میرا پیغام پہنچاؤ گے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ جی میں ضرور پہنچاؤں گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، یعنی اخنس بن شریک کے پاس جاؤ، اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں، یعنی یہ جو سارے تھے قریشی سردار تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرداروں کے پاس بندے کو بھیجنا شروع کر دیا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے امان چاہیے، یعنی اگر وہ امان میں لے لیں گے تو پھر قریش ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی اخنس بن شریک کے پاس وہ آدمی گیا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس نے کہا، اخنس بن شریف نے کہا کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں۔ تو اب وہ آدمی وہ لوٹ کر واپس آیا، یعنی اس نے انکار کر دیا اخنس نے۔ تو اب وہ واپس آیا، اس نے جو کچھ اس نے کہا تھا اخنس نے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اچھا تو پھر ایک دفعہ دوبارہ سے زحمت کرو گے، تو وہ آدمی تیار ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا عمر کے بیٹے سہیل، یعنی سہیل بن عمر کے پاس جاؤ اور ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے سکتے ہیں، یعنی ان کو اپنی پناہ میں دے سکتے ہیں، یعنی ان کو امان دے سکتے ہیں۔ اس پر جب وہ بندہ گیا سہیل بن عمر کے پاس اور اس کو کہا، تو اس پر اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ قبیلہ عامر بن لوی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا، یعنی ان کو امان نہیں دے سکتا، اور اس نے فوراً سے انکار کر دیا۔ پھر وہ آدمی واپس آیا اور اس نے کہا کہ اس نے تو انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور اب جاؤ تم مطعم بن عدی کے پاس۔ یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی جنہوں نے شیب ابی طالب نے کہا تھا کہ اب ہم معاہدہ ختم کریں گے، اور یہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ غزوہ بدر سے پہلے مطعم کی وفات ہو گئی تھی، لہٰذا یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم مطعم کے پاس جاؤ اور ان سے بھی یہی کہو۔ تو اس پر وہ شخص مطعم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے سکتے ہیں؟ تو اس پر مطعم نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں، میں ان کو امان دوں گا۔ تو پھر صبح جب ہوئی تو مطعم وہ خود بھی تیار ہو گیا، اور بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی اس نے تیاری کا حکم دیا، اور جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے تو کوئی بھی آپ سب کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر جب وہ اگر کچھ کہے تو پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر سکے۔ اور پھر انہوں نے جنگی لباس بھی تبدیل کر لی اور کمر سے تلواریں لٹکا لی، اور سب بالکل تیار ہو کر کھڑے تھے۔ اب ابو جہل نے بھی سب کچھ دیکھا، تو وہ دیکھتے ہی اس نے فوراً سے کہا کہ کیوں مطعم امان دی ہے یا ایمان لے آئے ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ ایمان نہیں لایا، امان دی ہے، یعنی آپ سب کو پناہ دی ہے۔
تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اگر کیونکہ یہ بھی سرداروں میں سے تھا محتم، تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ اگر تم نے امان دی ہے تو پھر ہم نے بھی ان کو امان دیا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے آ جائیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ نے فوراً سے طواف کے لیے سیدھا کعبہ چلے گئے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سیدھا اپنے گھر چلے گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابھی امان سے یعنی امن سے آپ تھوڑے کچھ دنوں کے لیے رہے، لیکن ابھی قریش باز نہیں آئے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ قریش اسرا اور معراج کا واقعہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہوا وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔